اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، دوسرا سوال آج کا، یہ جو سوشل سیشن جسے ہم کہتے ہیں نا، جیسے پہلا سوال بھی ملٹی جنریشنل جھگڑوں کے بارے میں تھا، تو سسر اور ساس کی سوال، سسر اور بہو کا تھا، تو یہ جو دوسرا سوال ہے یہ بھی ایک خاتون کی طرف سے ہے کہ جی ان کے گھر میں کوئی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے بہت پرانے، برسوں پرانے جھگڑے جو خاوند کے ساتھ تھے ان کے، وہ دوبارہ سے نکل آئے ہیں۔ وہ تھا ذرا کہ کہتے ہیں جب گھر میں بیٹھا ہوتا ہے آدمی، پہلے تو ایک اسکیپ موڈ میں ہوتے ہیں، لڑائی کی، تھک گئے، صبح دفتر جانا ہے، تو وہ آدمی خود ہی بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ گھر میں ہی بیٹھے ہوں 2-2.5 مہینے سے، تو کوئی نہ کوئی پرانی باتیں پھر یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بہت پرانے ایسے جھگڑے ہیں جو نکل آئے ہیں، اور بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو فیملی اور فرینڈز ہیں ان کے، وہ ان کو پش کر رہے ہیں، ان کے خاتون کا گھر والے اور خاتون کی سہیلیاں ان کو یہ پش کر رہی ہیں کہ تم ڈائیورس ہی لے لو یار، جان چھڑاؤ۔ تو میرا مشورہ چاہیے، لیکن بڑی سینسٹیو بات ہے، اور میں نے آپ کو شاید ایک کسی پروگرام میں یہ بتایا بھی تھا کہ جب یہ ریسیشن شروع ہوتا ہے، اکنامک ریسیشن، جب حالات خراب ہوتے ہیں، آج کا آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات کیسے ہیں، اور پتہ نہیں آپ کے ہسبینڈ کا بزنس ہے یا جاب کرتے ہیں، لیکن جو بھی ہے، جو بھی کرتے ہوں گے اس میں کوئی نہ کوئی اثر تو ہوگا، چاہے گھر بھی بیٹھے تو آج کل جو یہ لاک ڈاؤن ہے اس میں، اور جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، ریسیشن تو ہے، دنیا میں ہے، تو چاہے وہ جاب کر رہے ہوں یا چاہے ان کا بزنس بھی ہو یا چاہے وہ گھر میں بھی بیٹھے ہوں، ان کا انکم کا جو لیول ہے وہ ضرور کم ہوا ہوگا۔ تو آدمیوں کے لیے جب ان کی انکم کم ہوتی ہے نا، تو ویسے ہی کافی سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ تو وہ پھر نیگنگ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا سٹریس ہے۔ تو اب مجھے صادر آپ نے یہ وجہ تو نہیں بتائی کہ جی کیا ایشوز ہیں، لیکن میں نے آپ کو صرف بیک گراؤنڈ کے طور پہ یہ آپ کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ میرا کام یہ ہے کہ آپ کو ساری معلومات ہونی چاہیے کسی چیز تک، کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو سب دیکھ لیں کہ اگر تو یہ چیز آپ کی کیس میں ویلڈ ہے یا نہیں ہے، دیکھیں شادی بہت اہم انسٹیٹیوشن ہے، اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کو بچانا ضروری اس لیے ہے کہ اس میں انڈو کی کمانڈ نہیں ہے۔ آپ شادی چھوڑ کے بھی اس کے کہتے ہیں نا ٹوٹل انڈو نہیں ہوگا، بچے تو کامن ہی رہیں گے، کہیں نہ کہیں ضرورت بھی پڑتی رہے گی، نام بھی ساتھ لگا رہے گا، زندگی کے 20-25 10-15-20-30-40 سال گزارے ہوں گے ساتھ، تو کچھ رشتہ دار بھی شاید کامن ہوں۔ تو جب یہ حالات ہوں تو آدمی کو بڑا سوچ سمجھ کے آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں یہ سب سے ناپسندیدہ، شریعت کے اندر یہ سب سے ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ حلال ہے، طلاق ہو سکتی ہے، دے سکتے ہیں آپ، لیکن سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، تو اس سے جتنا آپ بچ سکتے ہیں اتنا بچیں۔ آپ نے کہا میرا مشورہ کیا ہے، میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا، میں آپ کو صحیح فیصلے تک پہنچنے کی کچھ طریقے بتا دوں گا، کچھ کیونکہ مشورہ تو آپ اس وقت دے سکتے ہیں نا جب آپ دونوں پارٹیز کے سامنے بیٹھ کے سن رہے ہوں۔ اکیلا آپ نے سوال مجھ سے پوچھا ہے، میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ جو آپ نے مجھے بتایا، سوال میں آپ سے پوچھ نہیں رہا، آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس میں سے جو میں نے سمجھا ہے میں اس کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو اس لیے مشورہ تو میں نہیں دے سکتا۔ تو میں آپ کو وہ ٹپس کچھ دے دیتا ہوں، کچھ مٹیریل دے دیتا ہوں جس سے کم آپ کہیں غلط فیصلہ نہ کر لیں۔ تو دیکھیں کچھ طلاق کی نا جو شریعت کی طرف سے بڑی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی زنا تو نہیں ہسبینڈ کر رہا، کوئی ڈرگ ایڈکٹ تو نہیں ہے، کوئی جناب سیکشلی طور پہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے، اپنے گھر کا قوام نہ ہو، اور کسی وجہ کی وجہ سے بیوی اپنے میاں کو اس کی کسی عادتوں کی وجہ سے یا اس کے کسی رویے کی وجہ سے اس کو محبت نہ کر سکتی، اور اس کو ڈر ہو کہ کہیں میرا شریعت، میرا دین خطرے میں نہ آ جائے۔ یہ 4-5 موٹی موٹی وجوہات ہیں۔
کہ جس کی وجہ سے طلاق ہو سکتی ہے، لیکن پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، تو آپ کو بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا۔ دوسری بات آپ کو جو دماغ میں رکھنی پڑے گی، یہ فیملی اور فرینڈز کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک جو خواتین میں سب سے بڑا ایشو ہے نا، وہ یہ آتا ہے کہ آپ ہر فیصلہ مشورے سے کرتے ہیں۔ دیکھیں، آج آپ کی فیملی ہے، کل نہیں رہے گی۔ میرے سامنے 35 سال کے کریئر کے اندر میں 20 گھروں کو جانتا ہوں جہاں پہ بھائیوں نے، والدین نے، رشتہ داروں نے طلاقیں کروائی ہیں، اور بڑے بڑے دعوے کر کے جی ہماری بیٹی ہم سنبھال لیں گے، ہم یہ نہیں تو ہم بہن ہماری ہم سنبھال لیں گے، اور بعد میں جو اس بہن کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا، کانوں کو ہاتھ لگانا۔ وہ سب بھائیوں کی، وہ ماں باپ بڑے اچھے ہوں تو چلیں، جب تک باپ زندہ ہے ماں زندہ ہے وہ اپنی بیٹی کو رکھ لیتے ہیں۔ میں نے بڑی ظلم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں بھائیوں کے ہاتھوں پہ، بڑوں کے ہاتھوں اپنی بچیوں کے اوپر اور اپنی بہنوں کے اوپر۔ تو یہ جو آپ کو پھونک دی جاتی ہے نا، اس کے پیچھے بعض دفعہ ان کے اپنے ایجنڈاز بھی ہوتے ہیں۔ طلاق کروا کے میں ایک ایسے گھرانے کو بھی جانتا ہوں جہاں پہ بیٹی کی طلاق صرف اس لیے کروائی جا رہی تھی کہ بھائیوں کو یہ مسئلہ تھا کہ بوڑھی ماں کا دھیان کون کرے، تو اپنی لاڈلی بیویوں سے نہیں کروا سکتے تھے، وہ بیویاں کرنے، اور بیویوں کے ساتھ مل کے یہ گیم کھیلی جا رہی تھی کہ اس کی طلاق کراؤ، ماں جون سی ہے نا، ہماری زندگی خراب ہو رہی ہے، ہم نے ٹریول کرنا ہوتا ہے، ہم اس ماں کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتے، دبئی نہیں جا سکتے، امریکہ نہیں جا سکتے، انگلینڈ نہیں جا سکتے، یہ نعوذ باللہ یہ بڈھی ماں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو طلاق کرو اس کو سنبھال لے گی۔ یہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اگر آپ ریلیشن شپ کے کاؤنسلنگ میں ہونا، آپ کو لوگوں کے ایسے روپ نظر آتے ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ تو خدایا یہ فیملی اور فرینڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کا ایشو ہے، اور آپ نے بھگتنا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی جتنی سپورٹ ہے نا، یہ سپورٹ آج ہے اور کل نہیں رہنی۔ کوئی 1-2% ہی ایسے غیرت والے گھرانے ہوں گے جو بعد میں اپنی بچیوں کا دھیان کر سکیں، نہیں تو بچیاں رل جاتی ہیں، اور وہ جو غیرت کے نام پہ پہلے طلاقیں کروائی جاتی ہیں نا، اور وہ بعد میں بیچاری ساری زندگی روتی ہے۔ اور میں جتنی بھی میری آنکھوں کے سامنے طلاقیں ہوئی ہیں، ان میں سے بلا مبالغہ 80-90% ایسی ہوں گی جو خواتین کہتی ہیں اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ جو ہمارے ساتھ ہونا ہے بعد میں، ہمیں یہ پہلے پتہ ہوتا تو ہم کبھی طلاق نہ لیتے۔ تو خدایا آپ اپنی آنکھیں کھولیے، آپ اپنے دل کو ٹٹولیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ ون سائیڈڈ سٹوری جون سی ہے سے کہانی نہیں چل سکتی۔ میں مشورہ ان کی کیا دوں گا، پتہ نہیں آپ کے ہسبینڈ کی سائڈ کیا ہوگی۔ تو ماں باپ نے کہا، اب دوسری طرف معاف کیجیے گا، برا نہ مانیے گا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ماں باپ نے، آپ کی فیملی کے لوگوں نے جو کہ آپ کو یہ پھونک دے رہے ہیں کہ طلاق لے لیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا انہوں نے آپ کے ہسبینڈ سے بھی بات کی ہے یہ جاننے کے لیے کہ ہسبینڈ کی سائڈ کی سٹوری کیا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آپ تو ان کی بیٹی ہیں یا بہن ہیں، آپ جا کے یہ کہیں گھر میں روتے ہوئے کہ جی میرے ہسبینڈ نے یہ کیا، اور وہ تو صاف ظاہر ہے کہ رشتے کی وجہ سے بیٹی کو دیکھ کے جذبات میں آ جائیں گے، 2 گالیاں نکال دیں گے ہسبینڈ کو، یا غیرت آ جائے گی اس وقت، یا معاشرتی دباؤ آ جائے گا، ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں ہماری بچی کے ساتھ۔ اور بھائی یہ تو بچی کہہ رہی ہے نا اس کے ساتھ یہ ہوا، کیا آپ نے اپنے داماد کو بلایا؟ کیا آپ نے اس سے پوچھا بیٹا تم بتاؤ تو صحیح
میں کہتے ہیں نا کسی چیز کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کے آپ آگے بیان کر دیں, اس پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے. تو اگر آپ کے گھر والوں نے آپ کے میاں صاحب کو بلایا ہی نہیں ہے اور صرف آپ کی سائیڈ سٹوری سنی ہے, تو وہ تو ہو سکتا ہے آپ کی جذباتی سٹوری ہو اور وہ غصے میں آ گئے ہوں. اور میں اس طرح کے بھی کئی گھرانوں کو جانتا ہوں جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ساڑی بیوی نو جناب ساڑی تینوں کڈیا کروں گھر سے نکال دیا, اب جناب یہ ناک کی لائنیں نکالتا ہو خود لینے آئے گا تو پھر ہی ہم بھیجیں گے. اور اسی انتظار میں 15 سال بیت گئے. خاوند بیچارہ گھر میں بیٹھا ہوا انتظار کرتا رہا کہ میری بیوی میرے پاس آئے گی, اور اس کے گھر والے سے کہتے رہے کہ چھڑ کے آپ گئی ہے تو آئے گی بھی واپس آپ ہی. بیوی جون سی ہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے میاں کے پاس آنا چاہتی ہے, اور اس کے گھر والے کہتے ہیں تو نہیں جائے گی جب تک وہ لینے نہیں آئے گا. اور زندگی کے 20 سال گزر گئے اسی ایگو کی جنگ کے اندر. اور بیچارے پسے کون ہوئے ہیں؟ ماں باپ اور بچے. گیمیں ادھر خاندان کھیل رہے ہیں. تو آپ یہ کس دنیا کی باتیں کر رہی ہیں؟ اتنی بھولی نہ بنیے گا, لوگوں کی باتوں میں مت آئیے گا. خدایا یہ سارا مسئلہ آپ کا ہے اور یہ بھگتنا آپ نے ہے. آپ کو نہیں پتا کہ ہماری فالس ایگو اور یہ جو خاندانی رسم و رواج یہ گیمیں کیا کھیلی جاتی ہیں. میں ایک ایسے گھرانے کو بھی جانتا ہوں جس میں بھائی نے اپنی بہن کی طلاق کروائی اپنے بچوں کی بیبی سٹنگ کرنے کے لیے, اور وہ ساری زندگی وہ بہن جون سی ہے وہ بیچاری اپنے بچوں کی اب کو چھوڑ کے اپنے بھائی کے بچوں کی بیبی سٹنگ آیا بنی رہی. قسمیہ طور پہ وہ آیا بنی رہی. بچے اس کو سنبھال رہی. اس بیچارے کا اپنا بھی ایک بچہ تھا, وہ سمجھتے تھے کہ وہ ملازم کا بچہ ہے اور یہ جناب وہ اپنے بھائی کے بچوں کو سنبھال رہی ہوتی تھی. تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں. تو اب آپ خود سوچیں, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کے نہ چھپاؤ. تو کیا پتا اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ جون سا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ واقعی جھوٹ ہے. جھوٹ ایسا اس کو بھی آپ جھوٹ کہیں گے کہ آپ نے مکس بات کر دی, حق کو اور باطل کو ملا دیا. میں پتہ نہیں اس نے نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا, ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ وہ نکالنا چاہ رہا ہے. بعض بار غصے کے اندر بات شروع ہو جاتی ہے. میں ایک ایسا بھی کیس جانتا ہوں جہاں پہ لڑائی اس بات پہ ہوئی ہے کہ خاوند کی مرضی کے بغیر بیوی گھر سے گئی کیوں ہے. وہ خاوند گھر میں آیا ہے اور بیوی بچوں کو لے کے اپنے امی ابو کی طرف چلی گئی ہوئی تھی. اس نے کہا جناب یہ مجھ سے پوچھے بغیر میرے گھر سے نکلی کیوں ہے, میں تو نہیں اس کو لینے جاؤں گا. اس نے جناب پیچھے سے طلاق کے کاغذ بھیج دیے اور وہ مصیبت پڑ گئی. بیگم صاحبہ گھر میں جا کے یہ بتا رہی ہے کہ مجھے اس نے نکال دیا. اب آپ مجھے بتائیے, وہ بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں 5 سال کے جھگڑے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ جی میں نے تو نکالا نہیں, میں تو دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, یہ پیچھے سے چل گئی, یہ لڑائی کر کے کسی بات میں خود ہی موڈ خراب کر کے نخرا کر کے گئی ہے. میں نے کہا میں بھی نہیں لین جانا, یہ گھر سے گئی کیوں مجھ سے پوچھے بغیر. اب آپ یہ سوچیں یہ ہوگا نا آدھی بات کرنا, سچی بات کو جان بوجھ کے نہ چھپاؤ. بھائی تم چھپا رہے ہو کہ جناب تم گھر سے خود نکل کے آ گئے ہو اور اس کو غصہ کس چیز کا. اور اسی طریقے سے سورۃ الاحزاب کی آیت ہے 70 نمبر, مومنو خدا سے ڈرا کرو اور سیدھی بات کہا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, یہ ہر خطبے میں کہا جاتا ہے سیدھی بات کرو, ایگو کے اوپر باتیں نہ کرو. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کے کیس میں ہوگا, یا آپ جانتا اللہ جانتا ہے کہ اصل بات کیا ہے. تو لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ بعض دفعہ پوری بات نہ کرنا بھی ضروری نہیں کہ آدمی ایک وائٹ لائی بول رہا ہے, سارا غلط کر رہا ہے. بعض دفعہ چیزوں کو مکس کرنا بھی جھوٹ ہے اور باتوں کو چھپانا بھی جھوٹ ہے. دو چیزوں کو مکس کرنا وہ بھی اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی جھوٹ ہے. حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ, اور دوسری طرف سچی بات کو جان بوجھ کے ہو کے نہ چھپاؤ بھی نہ, وہ بھی جھوٹ ہے. آدھی بات آپ کی سچ ہے اور آدھی بات آپ کی سچ ہی نہیں ہے.
اچھا اب ایک میاں ہے وہ آپ کو ڈانٹ ڈپٹ دے, غصہ ہو گیا, میاں بیوی کی بڑی دفعہ لڑائی میں اونچ نیچے ہو جاتی ہے, اس نے غصے سے کہا نکل جا گھر سے, آپ نے اسے پرووک کیا, اور خواتین پرووک کرتی ہیں, بالکل کرتی ہیں, کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں تو وہ زبان سے جنگ لڑتی ہیں, اور وہ پرووک کرتی ہیں, اور آدمی پرووک ہوتے ہیں. اب وہ پرووک کر رہی ہیں اور وہ اس کے آگے منہ پہ کھڑی ہو کے اس کو کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہا ہے میں تجھے ماروں گا, اور وہ آگے سے بولی جا رہی ہے, وہ کہہ رہی تو مار, تو مجھے مار, وہ تجھے مار. اس نے 5 دفعہ کہا, اس نے مار ہی دیا. اب بیوی گھر میں جا کے یہ نہیں بتا رہی کہ میں نے اسے پرووک کیا ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے مجھے مارا, یہ دیکھیں میرا منہ سوج گیا ہے. اچھا سوچنے والی بات ہے, ٹیکنیکلی تو وہ صحیح کہہ رہی ہے اس نے مارا ہے, لیکن پرووک والی بات تو رہ گئی. تو یہ اس لیے میں نے کہا بہت زیادہ یہ ایک سوچ سمجھ کے چلنے والی گیم ہے, جذبات کی گیم نہیں ہے. یہ شادی کے رشتے جون سے ہیں نا, یہ صرف جذبات کے رشتے نہیں ہیں کہ جی آپ غصے میں آ کے جذبات میں آ کے ساری زندگی پڑی ہے. تو بڑا سوچ سمجھ کے آپ نے فیصلہ کرنا. مجھے غصہ چڑھتا ہے نا, وہ یہ چڑھتا ہے جب لوگ مجھ سے آپ پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے. ابھی مجھے نا کیا خیال ہوگا, آپ نے بھگتنا ہے. میں کہ پہلے کہہ چکا اس میں تو انڈو کی کمانڈ نہیں ہے. تو آج کل جو ہمارے کالڈ کاؤنسلر بھائی اور کاؤنسلر بہنیں بیٹھی ہیں نا بازار کے اندر, وہ تو طلاقیں کروائی جا رہی ہیں. وہ کسی کو یہ نہیں بتانے کی کوشش کرتی ہیں بھائی آپ نے بھگتنا ہے. آپ کو میں دوسرا پہلو دکھاتا ہوں, تیسرا پہلو دکھاتا ہوں, فیصلہ آپ کریں, خدایا سوچ کے کریں. وہ تو طلاق کروا کے گھر کو چلا جائے گا, یہ چلی جائے گی. اس کی اکثر اوقات کاؤنسلر صاحبان وہ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں کی اپنی طلاقیں ہوئی ہوتی ہیں, یہ جن کی اپنی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی, ان کی وجہ سے آپ کی شادی کے ساتھ بھگتیں گے آپ, تو خدا بہت سمجھیے گا یہ آپ کی زندگی ہے, کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا آپ نے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. قرآن پاک میں ایک میں آپ کو, یو ہیو ٹو لرن ٹو ریزن, عقل استعمال کرنے کا پیمانہ کیا ہے. یہ جذبات کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس نے آپ کے ہسبینڈ نے زیادتی کی ہو, جو مرضی کیا ہو, لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور عقل کا فیصلہ کرنا ہے, جذبات کا فیصلہ نہیں کرنا. اور یہ قرآن پاک میں اتنی دفعہ ذکر ہے عقل استعمال کرو, عقل استعمال کرو, عقل استعمال کرو. اور آپ نے عقل استعمال کرنی ہے. اور وہ کیسے کرنی ہے؟ آپ نے ایک سمپل سا سوال کہ اگر آپ طلاق لے لیں تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی. آپ کہتے ہیں نا ایک ویژولائز تو کریں. میرے پاس کاؤنسلنگ میں جو کیسز آتے ہیں نا, میں یہ جو طلاق پہ بات آتی ہے نا, میں ہر عورت سے کہتا ہوں یار ایک دفعہ لیٹس بی ریشنل. ریشنل کہتے ہیں عقل کی بات کریں, پوائنٹس پہ بات کریں, ایموشن سے بات نہ کریں. لیٹس بی ریشنل. ٹھیک ہے جی, آپ نے طلاق لے لی, آپ کے والد صاحب بہت امیر ہیں جی, آپ کو گھر میں رکھ لیا انہوں نے. اب آپ ایک خامن سے جان چھڑا کے آ گئیں. اب آپ والد صاحب کی بات تو مانیں گی کہ نہیں مانیں گی؟ بھائی نے رکھا ہو یا بھائی کی بات مانیں گی؟ میرا جی میاں بڑا ڈاڈا جی ڈومینیٹنگ ہے, بھائی چلیں ڈاڈا ہے ڈومینیٹنگ ہے. مجھے آپ بتائیں کوئی گھرانہ ایسا چلتا ہے جو مرد کے بغیر؟ میں ایسی خواتین کو بھی جانتا ہوں جو جناب طلاق یافتہ ہیں, اور پہلے باپ ان کا سنبھالتا رہا, پھر بھائی کی بات مانتی رہی. گھر کے اندر جناب بہت امیر زادیاں تھیں, ڈرائیور بھی بندہ ہے تو گارڈ بھی بندہ ہے تو مالی بھی بندہ ہے, تو وہ 4 غیر محرم بندے گھر چلا رہے ہیں, کک بھی رکھا ہوا ہے. پھر وہ بچہ بیٹا بڑا ہوتا ہے تو پھر بیٹا, یہ تو کلچر ہے. آپ مجھے بتائیں عورت جا کے گاڑی میکینک شاپ پہ چلی جائے گی, گاڑی مرمت کرانے چلی جائے گی؟ عورت جا کے جو آج کل حالات ہیں, آپ کیا جا کے گھر کی مرمت کرانے کے لیے گھر بنوا لیں گی یا پراپرٹی ڈیلروں سے آپ ڈیل کر لیں گی؟ آپ کو مرد تو کہیں نہ کہیں چاہیے, کسی نہ کسی رول میں تو چاہیے. تو اگر آپ یہ سوچ رہے کہ
اگر میں نے 10 مردوں کی بات، میں اکثر کا خواتین سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میں کہا آپ دفتر میں آپ کا ایک بندہ ہے، وہ نوکری آپ کو اس نے جاب دی ہوئی ہے، اس کی بات سنتی ہیں آپ؟ اس کے پاس صرف کیا اختیار ہے کہ آپ اس کی بات سنتے ہیں؟ ایک اختیار ہے نا کہ آپ کو پیسے دیتا ہے، تو آپ کا میاں نہیں آپ کو پیسے دیتا، تو آپ اپنے، مجھے نہیں پتا، میں تو آپ کا، میرا کام آپ کو صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لیے ایکسرسائز کروا رہا ہوں میں آپ سے. سوچیے، یہ اب آپ کو پتا آپ کی ویلیوز، اگر آپ کو یہ بات بری نہیں لگتی تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ غلط فہمی میں نہ رہیے گا. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زندگی کیسی ہوگی. اگر آپ ایک خاکہ کھینچ لیں کہ زندگی کیسی ہوگی اور وہ بالکل ٹھیک خاکہ ہے، اس کے باوجود اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ میں نے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، اس میں ایسی برائیاں ہیں، ضرور چھوڑیے، غلط فہمی میں نہ چھوڑیے گا. کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف دہ جو بات ہوتی ہے نا، وہ غلط فہمی ہوتی ہے، جو آدمی کو بعد میں ریگریٹس یا گلٹ مار دیتا ہے کہ کاش یہ بات مجھے کسی نے بتائی ہوتی، کاش یہ مجھے پہلے پتا ہوتا، تو میں اسی ایک کے ساتھ رہ لیتی. یار جو بھی تھا، میاں تو تھا، بچوں کا باپ تو تھا، ڈاڈا تھا، سخت گو تھا، کچھ تو تھا، دھیان تو کرتا تھا. اور اکثر اوقات آدمی جوانی گزار لیتا ہے نا، فیملی اتنی بڑی ہے، بہن بھائی ہیں، بہت دھیان کرتے ہیں، ماں باپ ہیں، ہلے گلے میں یا جاب ہے زندگی کو. میں نے بڑی بڑی ہائی کلاس کی خواتین ٹاپ پوزیشنوں کے اوپر جب ریٹائر ہوتی ہیں نا، ان کو فرسٹریشن سے مرتے ہوئے دیکھا، سوئسائڈل ہوتے ہوئے دیکھا، ڈپریشن کے مریض میرے سے علاج کرواتی رہی. وہ تنہائی جو ان سے نا وہ مار دیتی ہے. اس وقت ریگریٹس آتے ہیں. پھر زندگی تو گزر گئی، آپ نے اوائڈ کیا، آپ نے اس کو غور نہیں کیا، اسکیپ موڈ میں آپ چلتے رہے، ایک ظاہری دنیا میں آپ چلتے رہے، آپ کی واہ واہ ہوتی رہی. جب آپ اکیلے میں آئے، گولیاں کھا رہی، نیند نہیں آ رہی ہوتی اکثر اوقات اس وجہ سے. تو یہ ساری باتیں آپ نے سوچنی ہے. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سوچیں. اور اگر آپ کے کو لگتا ہے کہ یو کین مینیج آل دیز تھنگس، کیونکہ ایک بڑی ابن ماجہ کی خوبصورت حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لمبی حدیث ہے، آخر زمان کے بارے میں کہ قیامت حرج ہوگا، یعنی کہ قیامت آنے سے پہلے حرج ہوگا. تو پوچھا گیا یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے کہا بہت زیادہ کلنگ ہوگی. حدیث میں تو کلنگ کا ذکر ہے، مار کٹائی کا ذکر ہے، لیکن جس کے آخر میں لائنیں آئیں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ کیا لوگ لڑائیاں کرتے رہیں گے تو کیا پاگل ہو جائیں گے، ان کا دماغ نہیں ہوگا، یہ لڑتے رہیں گے؟ اب حرج وہ کہہ رہے ہیں کلنگ، یعنی کہ گردنیں کٹ رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، قتال ہو رہا ہے. تو لیکن یہ آپ عام لڑائیوں کے بارے میں بھی حدیث لگا سکتے ہیں. لیکن جو لرننگ ہے وہ یہ ہے کہ صحابی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ اتنے لوگ لڑاکی ہو جائیں گے، کیا دماغ ان کا استعمال نہیں کریں گے، پاگل ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کے دماغ ہوں گے لیکن ان کی سوچنے سمجھنے کی نا عقل ختم ہو جائے گی. اس دور کے لوگوں کی، ان کی، اس کا مطلب ہے کہ یہ جذباتی طور پہ اتنے فیصلے کرنے شروع ہو جائیں گے کہ عقلوں کا استعمال کرنا چھوڑ دیں گے. پھر ہی آپ فضول میں لڑتے ہیں نا، ہر بات پہ لڑائی، ہر بات پہ لڑائی، غصے میں، انا پہ، ایگو پہ، اس چیز پہ لڑائی. تو آپ نے اسی چیز کو، یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3959 ہے. تو آپ نے فرمایا نو ریزن ول بی ٹیکن اوے فرام موسٹ آف دا پیپل. اس دور کے لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اور بہت ایسے لوگ بچیں گے جن کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ لڑائیوں کے پیچھے اکثر وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ ہم سوچتے نہیں. میں جب یہ نیا نیا پاکستان میں آیا اور یہ کاؤنسلنگ میں آیا تو 93-94 کے اندر میں پڑھاتا بھی تھا. تو میں نے یہ جو آپ کے جیل ہیں، کئی لاہور کے جیل، کوٹ لاکھپت وغیرہ، یہاں پہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجا سروے کے لیے. تو ان کو ایکسرسائز دی تھی سمجھانے کے لیے. تو میں نے کہا تم سروے کرو، جو لوگ ہیں نا عمر قید کی سزائیں اور بڑی بڑی سزائیں کاٹ رہے ہیں، ان سے تم نے پوچھنے ہیں، سوال بنا کے بھیجے. تو اس کی سمری یہ ہے کہ ایسے کئی ملے بھائی جنہوں نے غیرت کے نام پہ
کسی کو قتل کر دیا, کسی نے کسی کی بہن کو چھیڑ دیا, اس کو مار دیا. تو میں نے کہا جی آپ یہ آنر کلنگ کے اوپر نا آپ نے ریسرچ کرنی ہے کہ اب وہ قید کاٹ رہے ہیں, عمر قید کی. تو میں نے کہا پوچھ رہے ہیں آپ نے کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں. تو ان میں سے لوگوں کا بیان یہ تھا کہ اس ایک لمحے میں ہم نے عقل استعمال کی ہوتی ہے اور ہمیں یہ پتہ ہوتا جس بہن کی عزت بچانے کے لیے آج ہم قتل کرنے لگے ہیں, ہمارے قتل کرنے کے بعد اس بہن کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے, اس پہ اس کی شادی کے اثرات کے کیا پڑے ہیں, اس کی زندگی پہ اس کے اثرات کیا پڑے ہیں کہ تیرا بھائی قاتل ہے. اور وہ ان میں سے اکثر لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ میری بہن ابھی مہینے بعد مجھے ملنے آتی ہے, تو پتہ نہیں اس کو یہاں پہ آتے ہوئے کتنے لوگ آوازیں مارتے ہوں گے, اس کو کیا سمجھتے ہوں گے بھائی کو ملنے آ رہی ہے. تو اس وقت اگر میں یہ بات سوچ لیتا کہ جس کو میں قتل کرنے لگا ہوں میری بہن اس عذاب میں نہ آئی ہوتی جس عذاب میں آ جائے وہ. تو یہ صرف سوچ کی بات بتا, تو آپ سوچیں ضرور. تو یہ ایکسرسائز تسلی سے کرنی ہے, اکیلے بیٹھ کے کرنی ہے. کاغذ کا ایک لے لیں ٹکڑا, اس کو ایسے فولڈ کر لیں, بڑا پیج لے لیں اس کو ایسے فولڈ کر لیں, 2 خانے بن جائیں گے, 2 کالم بن جائیں گے. اوپر لکھیں کہ اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گی, اس ریلیشن شپ میں رہنے کے کیا نقصانات ہیں, اور اس ریلیشن شپ کو چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں. یا دوسرا لکھ لیں اس ریلیشن شپ میں رہنے کے کیا فائدے ہیں اور اس ریلیشن شپ کو چھوڑنے کے کیا فائدے ہیں. تو آپ کے سامنے نظر آ جائے گا کہ اگر میں اس کو چھوڑوں گی تو کیا ملے گا مجھے, اور اگر میں نے ساتھ رہا تو میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. آپ کے سامنے کلیئر تصویر آ جائے گی. ہو سکتا ہے 2 4 6 8 آپ کو لگے کہ برائیاں بھی ہیں, لیکن جب آپ پورا لکھیں گی کہ اس کے ساتھ رہنے میں اتنے فائدے ہیں, کہتے ہیں نا پیکج ڈیل ہوتی ہے, ہر چیز ہر ایک کو نہیں ملتے. تو آپ کو اگر صرف آپ 4 برائیوں کو دیکھتی رہیں گی تو آپ کو لگے گا کہ یہ 4 برائیاں ہیں, لیکن اگر آپ کو لگے گا کہ یہ 40 اچھائیوں کے ساتھ یہ 4 برائیاں ہیں اور یہ پیکج ہے, اور پھر آپ کو لگے گا کہ اگر میں نے طلاق لے لی تو یہ شاید 4 برائیاں تو سے تو میں بچ جاؤں, گالی کوئی نہیں دے گا, غصہ کوئی نہیں کرے گا, لیکن شاید مجھے اس سے ہٹ کے 15 اور چیزیں سہنی پڑیں گی. تو یہ تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی. تو پھر آپ فیصلہ جو بھی آپ کو آئے اللہ سے مدد مانگیں, بالکل ٹھنڈے دل سے, ٹھنڈے مزاج کے ساتھ. میں نے زندگی میں بڑی شادیاں بچائی ہیں, کچھ کی کوشش کی ہے بچانے کی, کچھ کی خواہش تھی کہ بچ جائیں, آگے اللہ ان کو دے. میرا سب سے بڑا لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ خدایا جس نے بھگتنا ہے نا, دا پرسن ہو فیسز دا میوزک, یہ اس کا فیصلہ ہے. یہ ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, دوست یار, یہ تماشبین, اور لوگ تو یار کیک بسکٹ کھانے کے لیے طلاقیں کروا دیتے ہیں. آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں, مجھے لوگ کہتے ہیں یار یہ جذباتی ہو, میں رونا شروع کر دیتا ہوں. میں وہ دنیا دیکھی ہے اس کاؤنسلنگ, اس بیہیویئر سائنسز میں آنے کے بعد 35 سال میں, آپ سوچ نہیں سکتے. یہ آپ کو جو دنیا کی ایک تصویر دکھائی جاتی ہے نا, اللہ کرے میری بہت پازیٹیو. لوگ کہتے ہیں آپ بڑے نیگیٹو. میں اس وجہ سے نیگیٹو, میں نے ایسے ہماری جب ہم نے پہلے کتابیں پڑھتے تھے نا, ہم اس فیلڈ میں آئے تو ہم کہانیاں سنتے ہوتے تھے سائیکالوجی کی, تو کرمنل سائیکالوجی کی. تو اس وقت ہمیں لگتا تھا ہائے دنیا یار ایسی تو نہیں ہے. تو یہ تو بورڈر آتے ہیں, یہ تو بڑا گندا سا ماحول ہے یار, یہ امریکہ کی ہوں گی, یورپ میں ایسا ہوتا ہوگا, پاکستان تو الحمدللہ بڑا اچھا ہے. لیکن جب میں نے پاکستان میں پریکٹس شروع کی, آپ سوچ نہیں سکتے میں نے یہاں پہ کیا دیکھا. تو یہ سبز باغ دکھانے والی دنیا آپ کو بڑی اچھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے. امید ہونی چاہیے, اچھائی دیکھنی چاہیے, لیکن ریالٹی بھی جاننی چاہیے. تو کسی غلط فہمی میں میری بہن مت رہیے گا, اور بڑے سوچ سمجھ کے تحمل سے, جب تک آپ کے جذبات ٹھنڈے نہ ہو جائیں, فیصلہ نہیں آپ نے کرنا. اور جب آپ کو لگے کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے, پھر آپ نے سوچنا ہے کہ میں فیصلہ کر چکی ہوں, میں نے اب یہ
किसी को ना बताइए कि आपने फैसला कर लिया है दिल में, लेकिन फिर आप सोचें कि क्या 1 महीने तक आप इस फैसले पे अटल रहती हैं? अगर आप 1 महीने तक भी इस फैसले पे अटल रहती हैं और आपने पूरा होमवर्क किया हुआ है और आपके पास कुछ शरीयत की बड़ी स्ट्रांग वजह बन जाती है, आप कहते हैं कि नहीं है ताहिर लाहौती इस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही, कितनी बड़ी बात है, तो फिर अल्लाह ताला आपकी उंगली पकड़ लेगा, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, फिर आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसे किसी के कहने पे बगैर सोचे समझे बगैर कॉन्सिक्वेंस को देखिए खुदा के वास्ते मत कीजिएगा। बच्चे भी रुलेंगे, आप भी रुलेंगी, उसका भी बेड़ा गर्क होगा। बचाइए, इन रिश्तों को बचाया जाता है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।